بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے معاویہ بن یزید، یعنی کہ معاویہ ثانی۔ 64 ہجری کے اوائل میں یزید کے فنار ہونے کے بعد حاکم جو بنایا وہ معاویہ بن یزید کو بنایا گیا، لیکن اس کی حکومت 40 دن یا 5 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی۔ لیکن حجاز پر ابن زبیر اور عراق پر عبید اللہ ابن زیاد نے قبضہ کر لیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فتنہ ابن زبیر سے تحفظ کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور بہت مغموم رہا کرتے تھے۔ ایک دن ابو ذر نے آ کر تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے لیے مصائب سے بچ نکلنے کا انتظام خود کرتا ہے۔ اور یہ کہہ کر غائب ہو گئے تو ایک ندائے غیب آئی کہ یہ حضرت خضر ہیں جو آپ کی امداد کے لیے آئے ہیں۔ 21 سال کی عمر میں معاویہ بن یزید کو قتل کر دیا گیا اور معاویہ ثانی کے ساتھ بنو امیہ کی سفیانی شاخ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور مروانی شاخ کی داغ بیل پڑ گئی۔ ان کا ایک خطبہ ہے جو معاویہ بن یزید نے اپنی خلافت میں دیا تھا، اور اس میں انہوں نے بہت بڑا خطبہ ہے لیکن ہم چھوٹا سا اس میں بیان کر دیتے ہیں۔ اس بات پر زور دیا تھا کہ میرا دادا اور میرا باپ دونوں خلافت اسلامی کے لیے نائل تھے، اور ان کے مقابلے میں حضرت علی ابن ابی طالب اور حسین ابن علی اس کے اہل تھے، لیکن ان لوگوں نے ان سے حکومت کو غصب کر لیا اور آج قبر کے گھڑے میں پڑے اپنے عذاب کو بھگت رہے ہیں۔ لہٰذا میں ایسی غاصبانہ حکومت کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوں جبکہ امت میں ابھی وارث حسین علی ابن الحسین موجود ہیں۔ اس کا خطبہ تمام ہونا تھا کہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور مروان نے بات کو دبانے کے لیے کہا کہ آپ حضرت عمر کی شورا سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا خاموش ہو جا، تجھے میرے بیان کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نے بھی جو شورا کے ذریعے حضرت علی پر ظلم کیا، اب اس ظلم کی بھی تجدید نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا معاویہ بن یزید وہاں سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف گیا تو اس کی ماں اور دوسرے رشتہ دار اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس کی ماں نے کہا کہ کاش تو ہیضی میں ختم ہو جاتا اور اس دن کی نوبت نہ آتی۔ معاویہ نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی تمنا کرتا ہوں۔ پھر کہا کہ اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہیں کیا تو میری نجات کس طرح نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد بنو امیہ کے اس استاد عمر ابن مخصوص سے کہنے لگے کہ تو نے ہی معاویہ کو یہ باتیں سکھائی ہیں اور اس کو خلافت سے الگ کیا ہے، اور علی اور اولاد علی کی محبت اس کے دل میں راسخ کر دی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کے جو عیوب اور مظالم بیان ہوئے ہیں ان سب کا باعث تو ہی ہے، اور تو ہی نے ان بدعتوں کو اس کی نظر میں پسندیدہ قرار دیا ہے۔ جس پر اس نے یہ خطبہ دیا کہ مقوس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ وہ بچپن ہی سے امام علی علیہ السلام کی محبت پر پیدا ہوا، لیکن ان لوگوں نے اس بیچارے کا کوئی زور نہیں سنا اور قبر کھود کر اسے زندہ دفن کر دیا۔ معاویہ جو تھا اس کے 14 جو ہیں وہ بھائی تھے اور 5 لڑکیاں تھیں۔ معاویہ ابن یزید جو تھا اس کی کنیت ابو لیلہ تھی کہ یزید نے مرنے سے پہلے جو ہے اس کو جو ہے طلاق دے دی تھی۔ مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ یہ وہ تھا جس کو بچپن میں ان کے باپ کے ساتھ حکم بن ابی العاص کو طائف کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ پھر تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کے توسط سے انہیں مدینہ لایا گیا اور خلافتی مشینری میں مشغول کیا۔ اس نے جنگ جمل اور صفین میں مولا کے مقابل آیا اور امام حسن کی جسد مبارک اور رسول خدا کے کنارے دفن ہونے میں رکاوٹ بنا، جبکہ امام حسن علیہ السلام اس وقت بیعت کرنا چاہتے تھے اور حضرت عائشہ جو ہے وہ گدھے پہ سوار ہو کر آئی۔ اسی طرح یزید کی بیعت نہ کرنے پر امام حسین کے ساتھ مجادلہ کیا اس نے۔ مروان معاویہ بن یزید کے خلافت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد خلافت تک پہنچا اور 10 مہینے خلافت کرنے کے بعد 65 ہجری میں اپنی بیوی کے ہاتھوں جو ہے یہ مارا گیا۔ اس کی بیوی نے اس کو جو ہے مارا تھا پکڑ کے، جس سے مر گیا تھا۔ جو خلافت جو یہ بنو امیہ ہے اس میں معاویہ آیا پہلے، اس کے بعد یزید آیا، پھر معاویہ ثانی آیا، اور معاویہ کے بعد یہ مروان بن حکم، پھر عبد الملک بن مروان بنا، پھر ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک بنا، پھر عمر بن عبد العزیز۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ٹاپک آئے گا آگے۔ یزید بن عبد الملک، پھر ہشام بن عبد الملک، پھر ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید، پھر مروان بن محمد۔ یہ ان کے خلفاء جو تھے بنو امیہ کے یہ تھے۔ اب اگلا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ عمر بن عبد العزیز کے بارے میں۔